بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اپنے مستقبل بنانا ہے اور پلاننگ کرنی ہے تو اس کے لیے 4 چیزوں پر فوکس کرنا ہے، 4 ایریاز آف فوکس۔ اب انسان پلاننگ جب کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے، اور جس طرف کی انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اب ہمیں جو ہے وہ پلاننگ کیا کرنی ہے؟ ہمیشہ میں ہر دفعہ یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ سکسیس 2 چیزوں کے اندر ہے، لائف کی سکسیس 2 چیزوں کے اندر ہے۔ اگر آپ ایماندار ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، تو زندگی کے اندر 2 چیزوں میں سکسیس نظر آتی ہے۔ پہلی بات، آپ کے پاس اتھارٹی ہو، آپ ایس پی ہیں، آپ جج ہیں، آپ آرمی میں ہیں، تو یہ اتھارٹی ہے۔ اور دوسری بات، آپ کے پاس پیسہ ہو، مالدار ہو، کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے، اس کے اندر ایسی اٹریکشن اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ یہ ہر شعبہ اس کے لیے کام کرتا ہے، پیسے والوں کے لیے ہر شعبہ، آرمی ہے، پولیس ہے، سیکیورٹی ہے، ڈاکٹر ہیں، ہاسپٹلز ہیں، میڈیسن ہے، فیشن ہے، ٹرینڈ ہے، ٹیکنالوجی ہے، سب امیروں کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری سکسیس آف لائف مجھے چاہیے تو میں کیا کروں؟ اب اس کے لیے ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے میرے بہت ساری ویڈیوز آ چکی ہیں کہ آپ جاب کے اوپر فوکس نہ کریں۔ اب آپ کہیں گے جاب کے اوپر فوکس نہ کریں تو کیا کریں؟ آپ پوری ایک انالیسس کریں، اور یہ پروف ہے، آج کل ہر شخص کہتا ہے مجھے پروف دیں۔ پروف کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر امیر ترین لوگوں کی لسٹ نکال لیں، اپنے ملک کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ نکال لیں، کسی بھی ایریے کی امیر ترین لوگوں کی لسٹ نکال لیں، ڈاکٹر، انجینئر، ڈگری ہولڈر نہیں ملیں گے اس کے اندر۔ دوسری بات کیا ہے کہ جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ ریچ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اتھارٹی لینی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پروسیس ہے کہ آپ جا کے ڈگری لیں گے، پھر CSS کریں گے، BA یا بیچلرز کے بعد آپ پھر LLB کریں گے، یا آپ ISSB میں جائیں گے، آرمی میں جائیں گے۔ تو یہ پروسیس ہیں اتھارٹی کے لیے، لیکن جب آپ امیر بن جاتے ہیں، ریچ بن جاتے ہیں، یا آپ کو یہ چاہیے کہ میں ویلتھی بنوں، تو پھر آپ کو یہ پروسیس وہ والے اڈاپٹ کرنے ہیں، وہ والی پلاننگ کرنی ہے، وہ والے آپ نے آئیڈیاز پہ کام کرنا ہے جو امیر لوگ کرتے ہیں۔ یہ پروف ہے۔ اب جب چیزیں پروف ہو جاتی ہیں تو آپ اسی پاتھ کے اوپر، جیسے ایک ڈاکٹر بنا اسی کے پیچھے پیچھے دوسرا ڈاکٹر بنے گا، اس کو بائی پاس کرنے سے نہیں بنے گا۔ تو ویلتھی بننے کے لیے آپ کو وہی پروسیس اور وہی پلاننگ اور وہی آئیڈیاز امپلیمنٹ کرنے ہیں، اسی پہ کام کرنا ہے جو ویلتھی لوگوں نے کیا۔ اب اس میں سے یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلا ہے ٹرینڈ۔ آپ نے اپنی جنریشن کے مطابق ٹرینڈ دیکھنا ہے کہ جنریشن کا جو نئی پاپولیشن ہے، نئے لوگ ہیں، ان کا ٹرینڈ کدھر جا رہا ہے۔ پہلے جو ہے وہ موبائل جو ہے نا وہ نوکیا بھی چلتا تھا، اب ٹچ سسٹم کا ٹرینڈ ہے، تو یہ سارا کا سارا چیزیں ٹچ پہ چلی جائیں گی۔ IP بیسڈ آپ کی جو آپ کا فریج ہے، آپ کے AC ہیں، یہ سارے کے سارے IP سے کنٹرول ہونے جا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ آن دا تھنگز آ رہی ہے کہ ہر چیز آپ اپنے موبائل پہ دیکھیں گے، ایون کہ آپ کے جانور جتنے بھی ہیں، آپ کی جو گائے ہیں، بکریاں ہیں، جنہوں نے ڈیری فارم پالے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ڈیوائس لگ رہی ہے جو ان کا ٹیمپریچر بتاتی ہے، ان کا بلڈ پریشر بتاتی ہے، وہ کتنا کھا رہے ہیں، کتنا پی رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کو موبائل پہ ملنے والی ہیں۔ تو ٹرینڈ کو دیکھنا ہے، ٹرینڈ کدھر جا رہا ہے۔ اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بڑی کمپنیاں ٹرینڈ پیدا بھی کرتی ہیں، کریٹ کرتی ہیں ٹرینڈ کو۔ اب وہ کیسے ہے؟ اب جیسے پہلے لوگ جو ہے نا وہ شلوار قمیض نہیں پہنتے تھے، جنید جمشید نے، طارق جمیل صاحب کے برانڈ نے، انہوں نے ایک ٹرینڈ پیدا کیا ہے کہ آپ جو ہیں یہ شلوار قمیض پہنیں۔ پرائم منسٹر نے ایک ٹرینڈ پیدا کیا ہے کہ آپ چپل پہنیں، پشاوری چپل کا ٹرینڈ پیدا، تو ٹرینڈ بن بھی جاتا ہے۔ تو جس وقت ٹرینڈ جس طرف جا رہا ہے یا جو بنایا جا رہا ہے، یہ دونوں چیزوں کے اوپر اگر آپ فوکس کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا مجھے کس چیز میں کام کرنا ہے۔ پہلے شاپنگ ہوتی تھی، ہم جاتے تھے شاپنگ کرتے تھے، پھر مال بن گئے، مال کے اندر جاتے ہیں، وہ ایک ہی روف کے اندر ہمیں بہت ساری سلیکشن مل جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیا آگے جی آپ جو ہے آن لائن شاپنگ کر لیں۔ اب جو ہے وہ ڈیلیوری، ہر چیز کی ڈیلیوری آپ کو گھر پہ ہو رہی ہے۔ ایون کہ کھانا آپ نے کہیں سے بھی کچھ بھی کھانا ہے، آپ آرڈر کریں، آپ کے گھر میں کھانا پہنچ جاتا ہے۔ تو ٹرینڈ کو دیکھیں، آپ اسی ٹرینڈ کو، اسی اپروچ کو، انہی چیزوں کو پکڑیں گے تو آپ زیادہ فاسٹ اور زیادہ جلدی ترقی کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے، جب آپ نے اپنا ٹرینڈ سلیکٹ کر لیا تو پھر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا کسٹمر کون سا ہے۔ موبائل کے لیے آئی فون کا کسٹمر لیول الگ ہے،
ہر ایک شخص آئی فون پہ نہیں جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ مرسڈیز کا اپنا ایک لیول ہے, اپنا کسٹمر لیول ہے, وہ ہر ایک کو اپروچ نہیں کرتے. آپ کو ہر جگہ ٹویوٹا نظر آتی ہے, ہر جگہ میکسیمم جو ہے وہ آپ کو سوزوکی نظر آئے گی, آپ کو کیا نظر آئیں گی, ہونڈائی نظر آئے گی. مرسڈیز ہیں, بی ایم ڈبلیو ہیں, یہ جو برانڈ ہے, رولز رائس ہے, اور ان سے اوپر جو برانڈ ہے, یہ سارے کے سارے بڑے کم نظر آتے ہیں, لیکن ان کی ارننگ اور ان کی ویلتھ ان سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ ان کا لیول آف کسٹمر جو ہے نا, جن کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ اسی لیول کا کسٹمر ہے جو ان کو اتنا ریٹرن کرتا ہے. اس لیول کا برانڈ بنائیں گے جس لیول کا, تو اسی لیول کے کسٹمر کو ہٹ کریں گے, وہ آپ کو اتنا ہی اپروچ کرے گا. تو اس لیے آپ نے کسٹمر کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے کسٹمر کا لیول کس اپروچ کا ہے, تو آپ اسی کے اندر اس کی مارکیٹنگ کریں گے, اسی کے مائنڈ سیٹ پہ کام کریں گے, اسی کی نیڈ پر کام کریں گے, اس کو بیسٹ سلوشن دیں گے, نئے ٹرینڈ کی طرف لے کر آئیں گے, تو آپ کا ریونیو جلدی اکٹھا ہوگا. کیونکہ سیلز از ایکول ٹو انکم, جتنی سیلز آپ کی ہوگی ویسی ہی آپ کی انکم بنے گی. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری, جب ہم نے ٹرینڈ بھی سلیکٹ دیکھ لیا اور کسٹمر بھی سلیکٹ کر لیا, اب ہم نے کمپیٹیٹر کو دیکھنا ہے. کمپیٹیٹر اس ٹرینڈ کے اندر, اس پروڈکٹ کے اندر, اس سروسز کے اندر جو میں کرنے جا رہا ہوں, اس بزنس کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں, اور وہ میری مارکیٹ کے اندر کون کون سے لوگ ہیں, اور وہ کس لیول پہ کام کر رہے ہیں. جب آپ کمپیٹیٹر پہ نظر رکھو گے تو آپ کی آدھی سے زیادہ انالیسز, آپ کی محنت, آپ کی وہ بالکل شارٹ ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے ڈائریکٹ جو ہے نا کسٹمر کو دیکھا, اپنے کمپیٹیٹر کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کس طرف جا رہا ہے, وہ کون سی آفرز کر رہا ہے, کیا پرائس مارجن ہے اس کا, وہ کسٹمر کو کون سے ایکسٹرا فیچر دیتا ہے, ایڈڈ ویلیوز اس کے پاس کون کون سی ہیں. تو جس وقت آپ اپنے کمپیٹیٹر کو اسٹڈی کر لو گے, آدھی سے زیادہ مارکیٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی, کیونکہ اس کا ایکسپیرینس ہے, وہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. طارق جمیل صاحب کا برانڈ آیا تو جنید جمشید پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آدھی سے زیادہ چیزیں پہلے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ابھی اسی طرح اب ایک سویٹس ہیں, اب گورنمنٹ والے جو سویٹس بناتے ہیں یا جو انہوں نے فرینچائزز بنا دی ہیں, اگلا جو آنے والا ٹرینڈ ہے وہ چاکلیٹ کا ہے. وہ چاکلیٹ جب تک آپ اس کو وہاں پہ نہیں لے کے جاؤ گے اور اس کمپیٹیٹر کو دیکھو گے, اس شخص, اس برانڈ نے, اس کمپنی نے کس طرح سے گرو کیا, کیسے فرینچائزز بنتی ہیں, کس طرح سے وہ کاپی پیسٹ کرتا ہے اپنے بزنس کو, تو آپ کمپیٹیٹر کو دیکھنے سے اپنے بزنس کو زیادہ ایزی کر سکتے ہیں, زیادہ اچھے پیرامیٹر پہ کام کر سکتے ہیں, اور زیادہ فاسٹ کام کر سکتے ہیں. اور آخری جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ کیا ہے, وہ برانڈ بنانا ہے. پاکستان کے اندر ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں لیک آف نالج بھی ہے, لیک آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو. بہت ساری پروڈکٹ جو خاص طور پہ فیصل آباد میں یا سیالکوٹ میں بنتی ہیں, ورلڈ لیول پہ سب سے ٹاپ پہ جاتی ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کو صرف اپنی ارننگ کے اوپر فوکس ہے, برانڈ بنانے پہ فوکس نہیں ہے. انہی کی پروڈکٹ بنائی ہوئی سیالکوٹ سے بہت ساری پروڈکٹ بنتی ہیں, وہ جب یو کے اور یو ایس اے سے ہو کے آتی ہیں تو وہ 80 گنا زیادہ بن کے آتی ہیں. انہوں نے ان کو $1 کی بیچی ہوگی, جب وہ وہاں سے ہو کے اپنا ٹھپا وہ لگا دیں گے تو پھر یہی چیز جو ہے نا وہ $100 کی, $80 کی, $70 کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنا برانڈ بنانے کی کوشش کریں. اب جو ہے مارکیٹ کے اندر ہم یہاں پہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہا ہے میڈ ان بنگلہ دیش. ہمیں آئیڈیا, ہمیں پتہ ہے ہمارے اپنے جو ہیں بہت سارے مینوفیکچرر, بہت سارے بزنس جو ہیں, انڈسٹری بنگلہ دیش میں چلی گئی ہے. وہاں کی لیبر سستی ہے, وہاں کے قانون تھوڑے سے ریلیز ہیں, وہاں بجلی کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ اور بہت سارے گورنمنٹ نے فیسلٹیز دی ہیں. تو یہاں ہمارے جب لوگ مینوفیکچرر وہاں چلے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ملک جو ہے وہ مزید جو ہے وہ غربت کی طرف جائے گا, پرابلم کی طرف جائے گا, اور ہمارے جو ہے مسائل بڑھیں گے. بہرحال آپ اپنا برانڈ بنائیں. جب آپ کی کوالٹی اچھی ہے, باہر جا رہے ہیں ان کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ایگریمنٹ نہ کریں کہ اس لیول کا یا اس طرح کی پروڈکٹ میں دوسروں کو نہیں دوں گا. ہاں, اس نام سے نہیں دے سکتا, لیکن میں اپنی دوسری نام سے دوسروں کو پروڈکٹ دے سکتا ہوں. اپنا لوکل برانڈ بنائیں اسی لیول کا, اس سے اچھی کوالٹی کا, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں, جھوٹ نہ بولیں, بے ایمانی نہ کریں, فراڈ نہ کریں, دھوکہ نہ دیں, کسٹمر کو رسپیکٹ دیں, اس کا خیال رکھیں, صرف اپنی پروفٹ کا نہیں اس کے بینیفٹ کا بھی خیال رکھیں. تو انشاءاللہ جب آپ ان پیرامیٹر پہ کام کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ دے گا
آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کا ریوارڈ دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، وہ جو مفہوم ہے حدیث کا، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایماندار تاجروں کا حشر انبیاء کے ساتھ کریں گے، یعنی ویسا اللہ رب العزت ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ بٹھا کے، انبیاء کے ساتھ بٹھا کے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو یہ اس لیے ایماندار تاجر بنیں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تھینک یو۔